یہ کہانی ٹونی چڑیا اور ٹونی چڑا کی ہے۔ ٹونی چڑا کافی دیر سے اپنے گھر کے باہر بیٹھ کر ٹونی چڑیا کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ بہت بے چین تھا کیونکہ ٹونی چڑیا ڈاکٹر کے پاس گئی تھی اور شام ہونے والی تھی اور وہ ابھی تک واپس نہیں آئی تھی۔ ٹونی چڑا پریشان ہو رہا تھا کہ ٹونی چڑیا ابھی تک واپس کیوں نہیں آئی۔ کافی دیر ہو گئی تھی۔ اس نے سوچا کیوں نہ میں ٹونی چڑیا کو لینے کے لیے خود چلا جاؤں۔ وہ یہ سوچ ہی رہا تھا کہ اسے سامنے سے ٹونی چڑیا آتی ہوئی دکھائی دی۔ وہ ٹونی چڑیا کو دیکھ کر بہت خوش ہوا اور وہ ٹونی چڑیا کے ساتھ گھر کے اندر چلا گیا۔ جب وہ گھر کے اندر گئے تو ٹونی چڑیا نے ٹونی چڑا کو بتایا، ٹونی جی آج میں بہت خوش ہوں۔ ڈاکٹر نے بتایا ہے کہ میں امید سے ہوں اور تھوڑے دنوں بعد ہمارے گھر میں ایک نئے پنچھی کا اضافہ ہونے والا ہے۔ ٹونی چڑیا کی بات سن کر ٹونی چڑا بھی بہت خوش ہوا اور رات ہو گئی اور وہ دونوں آرام کرنے لگے۔ اگلے دن جب ٹونی چڑا اور ٹونی چڑیا دانا چگنے کے لیے جانے لگے تو ٹونی چڑے نے ٹونی چڑیا سے کہا کہ وہ آج سے گھر آرام کرے۔ آئندہ سے وہ خود ٹونی چڑیا کے لیے دانا لے کر آئے گا اور اس کے حصے کے تمام کام وہ خود کرے گا۔ ٹونی چڑیا نے ٹونی چڑا کی بات مان لی اور گھر پر آرام کرنے لگی۔ یہ کہہ کر ٹونی چڑا وہاں سے اڑ گیا اور ٹونی چڑیا کے لیے دانا تلاش کرنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ واپس آیا تو اس نے وہ کھانا لا کر ٹونی چڑیا کے سامنے رکھا۔ ٹونی چڑیا نے دانے کے ساتھ جب میٹھے کو دیکھا تو وہ بہت خوش ہوئی اور ان دونوں نے خوشی خوشی وہ میٹھا اور دانے کھائے۔ اس طرح ٹونی چڑا روزانہ اکیلا دانا چگنے کے لیے جاتا اور واپسی پر ٹونی چڑیا کے لیے دانے کے ساتھ ساتھ کوئی اور چیز بھی ضرور لاتا۔ ایک چیل جو روزانہ ٹونی چڑیا اور ٹونی چڑا کو ہمیشہ ساتھ ساتھ دانا چگنے کے لیے جاتے ہوئے دیکھتی، وہ حیران تھی کہ ٹونی چڑا اکیلا دانا چگنے کے لیے کیوں جاتا ہے۔ اگلے دن جب اس نے پھر ٹونی چڑا کو اکیلے دانے کی تلاش میں جاتے ہوئے دیکھا تو وہ چڑیا کے گھر کی جانب چل دی تاکہ وہ ٹونی چڑیا کو اکیلے پا کر اپنا بھوجن بنا سکے۔ جیسے ہی وہ گھر کے اندر جانے لگی تو اسے کالے کوے کی آواز سنائی دی جو کہہ رہا تھا، چڑیا بہن آپ کے بچے کا سن کر مجھے بہت خوشی ہوئی اور میں مبارکباد دینے کے لیے چلا آیا۔ چیل نے کوے کی بات سن لی تو وہ خود سے بولی، اچھا تو یہ ماجرا ہے، اب ٹونی چڑیا کو مجھ سے کوئی نہیں بچا سکتا، میں موقع دیکھ کر اس پر حملہ کر دوں گی۔ چیل جو ابھی سوچ ہی رہی تھی کہ ٹونی چڑیا پر کس طرح حملہ کرنا ہے کہ اتنے میں کوا باہر آ گیا اور اس نے ظالم چیل کو ادھر بیٹھا دیکھ لیا۔ چیل کوے کو دیکھتے ہی وہاں سے اڑ گئی۔
لیکن کوا سارا ماجرا سمجھ گیا اور وہ وہیں بیٹھ کر کچھ سوچنے لگا۔ کچھ سوچ کر وہ دوبارہ ٹونی چڑیا کے پاس گیا۔ چڑیا کوے کو دوبارہ اپنے پاس دیکھ کر حیران رہ گئی اور بولی، کوے بھائی، خیریت؟ آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ کوا چڑیا کو چیل کے بارے میں بتا کر پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے جلدی سے بولا، ہاں چڑیا بہن، وہ میں یہ بتانا بھول گیا تھا کہ میرا گھر ٹوٹ گیا ہے اور میں کچھ دنوں کے لیے ادھر رہ سکتا ہوں کیا؟ کالو کوا ٹونی چڑیا اور ٹونی چڑا کے بارے میں جانتا تھا کہ وہ دونوں نیک دل ہیں اور انہوں نے ہمیشہ مشکل وقت میں اس کی مدد کی تھی، اس لیے آج وہ بھی ان کی مدد کرنا چاہتا تھا اور اصل بات بتا کر ان کو پریشان بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اس لیے اس نے یہ بات بنائی کہ اس کا گھر ٹوٹ چکا ہے۔ اس طرح ٹونی چڑیا اور ٹونی چڑا نے اسے اپنے ساتھ رہنے کی اجازت دے دی۔ اگلے دن جب ٹونی چڑا دانا چگنے کے لیے اپنے گھر سے گیا تو راستے میں چیل نے اسے جاتے دیکھ لیا۔ ٹونی چڑے کے گھر سے جانے کے بعد چیل اس کے گھر کی جانب گئی اور گھر کے پاس پہنچ کر بنا اجازت لیے وہ ٹونی چڑیا کے گھر میں داخل ہو گئی۔ ٹونی چڑیا جو اپنے بیڈ پر بیٹھی آرام کر رہی تھی، چیل کو اپنے سامنے دیکھ کر ڈر گئی اور بولی، نہیں چیل، اس دفعہ میں تمہیں اپنے اوپر ظلم کرنے نہیں دوں گی۔ پچھلی دفعہ تم نے میرے 2 بچوں کو کھا لیا تھا اور اس دفعہ تم مجھ پر یہ ظلم کرنے کے لیے دوبارہ سے آ گئی ہو۔ چیل جو کہ ظالم اور برحم تھی، وہ بولی، ہاں، اس دفعہ میں پھر تمہیں زیادہ دیر کے لیے خوش نہیں ہونے دوں گی۔ آج تمہیں کھا کر مجھے بہت مزہ آئے گا۔ یہ کہہ کر وہ چڑیا کی جانب حملہ کرنے کے لیے بڑھی۔ کالو کوا جلدی سے چھرا لے کر راستے میں آ گیا اور وہ ٹونی چڑیا سے بولا، ٹونی بہن، بھاگ جاؤ یہاں سے، اور میں آج اس ظالم کو تمہارے اوپر یہ ظلم نہیں کرنے دوں گا۔ یہ کہہ کر چیل اور کوا نے ایک دوسرے پر حملہ کر دیا۔ حملے میں کوا اور چیل دونوں ہلاک ہو گئے۔ اتنے میں ٹونی چڑا بھی وہاں آ گیا۔ چڑا کو دیکھ کر ٹونی چڑیا کی جان میں جان آ گئی۔ اس طرح ان دونوں کی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ظالم چیل سے جان چھوٹ گئی۔ لیکن کوے کی صورت میں ایک اچھے دوست کے کھو جانے پر وہ دونوں بہت دکھی تھے۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ دوست ہمیشہ دوست ہوتے ہیں اور اچھے دوست ہمیشہ مشکل وقت میں ہمارا ساتھ دیتے ہیں اور ہماری مدد کرتے ہیں۔